من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وراحة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا مسجد حاضہ کے امام و خطیب محترم جناب مولانا صدام حسین اتاری دامت برکاتہ العالیہ کو، جن کی کاوش سے ہر سال کی طرح آج بھی مسجد گلزار حبیب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے میلاد کی محفل سجی ہے۔ ان کے ساتھ اہل محلہ میلاد کمیٹی مورد کالونی کے ان عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کروں گا، جن میں محترم جناب لیاقت حسین اتاری، محترم جناب عارف اتاری، محترم جناب شاہجہان اتاری اور دیگر عاشقان رسول جو محنت سے، محبت سے، پیار سے، عقیدت سے چندہ جمع کرتے ہیں اور ہر سال اپنی اس مسجد میں حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم محفل ہے جو حضور کو پسند ہے، کریم رب کو پسند ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں کو، میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرنے والوں کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ جو باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف لے آئیں، جو دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ جتنا قریب بیٹھیں گے لنگر کے وقت ویسے ہی مسجد بھر جائے گی، بعد میں ویسے لوگوں نے آنا ہے، لیکن محفل کا حق یہ ہے، لنگر کا حق یہ ہے کہ محفل میں شرکت کی جائے اور میلاد مصطفیٰ سن کر اس سیرت کو اپنے آپ پر نافذ کیا جائے اور پھر حضور کا لنگر کھایا جائے۔ اگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عوام کی ایک بہت بڑی تعداد صرف لنگر کھانے کی غرض سے آتی ہے تاکہ لنگر مفت کا مل جائے، کھانا بچ جائے، گھر کا خرچہ بچ جائے۔ کاش کہ یہ بدنصیب محروم لوگ اس بات کو سمجھتے کہ ہمیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سال میں زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک بار ایک دن تو بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ سارا سال لنگر ہی کھاتے ہیں، سارا سال رزق کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، صبح اٹھا سارا دن کام کاج پہ گیا، محنت مزدوری کی، اپنا خون پسینہ کمایا، شام کو گھر لوٹا، تھکا ہارا آیا، کھانا کھایا، سو گیا۔ ساری زندگی کی روٹین ہماری اسی پہ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو اہل سنت و جماعت خوش نصیب جماعت ہے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں لنگر بھی رکھا ہے اور ہمارے حصے میں حضور کا میلاد بھی رکھا ہے۔ محفل کا حق یہ ہے کہ محفل کا ادب و احترام کا لحاظ رکھا جائے، محفل میں اول تا آخر شرکت کی جائے اور محفل میں اپنے محبوب کی، اپنے آقا کی، اپنے میلاد والے دل بر آقا کی سیرت کو سن کر
حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو، حضور کی عقیدت کو بڑھایا جائے۔ بہرحال محبوب کی محفل میں محبوب ہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول کرے۔ مختصر وقت میں بھلے بیٹھے، لیکن میں چاہوں گا پوری محبت سے، پوری توجہ سے، پوری عقیدت سے بیٹھے، تاکہ محفل کی برکتیں بھی نصیب ہوں، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو خالی جھولی نہ ہو، بلکہ اپنی جھولیوں کو اپنے رب کی رحمت سے بھر کر اٹھیں۔ اللہ کریم ہمارے صدام بھائی کی مورن کالونی میلاد کمیٹی کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جس طرح انہوں نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ انہیں مرتے دم تک ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے، اور درود وہ مبارک عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں درود پڑھتا ہے تو میلاد والے آقا اس کے درود کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کرم فرمائیں تو درود کا صدقہ اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس روایت کو، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ایک عاشق رسول کا بیان ہے، ایک شخص مصر میں رہتا تھا، تازہ روزی کماتا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، واپس آ کر شام کو بیچتا، اس سے جو رقم ملتی اس سے اپنے گھر بھر کا گزارا کرتا۔ اس کی ایک تمنا تھی کہ کاش اللہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہماری بھی یہ تمنا ہونی چاہیے، ہر دعا میں، ہر ذکر میں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا تو اللہ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا کرے، یا مرنے سے پہلے مکہ مدینے کی باعزب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی۔ کام کرتے کرتے لکڑی سے شروع کیا، اور کام کرتے کرتے پتھر کی طرف آیا، پتھر کا کام شروع کیا، پتھر کو کاٹتا، پتھر کو تراشتا، پتھر کو خوبصورت بناتا، اور پھر ان پتھروں کو بیچتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ماربل کا کام ہوتا ہے، اس طرح کے وہ قیمتی پتھر بنا کر لوگوں میں فروخت کرتا، اور اس سے جو مال ملتا، رقم ملتی، اس سے اپنے گھر بھر کا بسر کرتا، گزارا کرتا۔ سارا دن کام کرتا، مگر نبی سے محبت، نبی سے پیار، نبی سے عشق، یہ کمال کا تھا۔ دعا کرتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ ایک محفل میں شریک ہوا، واعظ کا واعظ سنا، اور واعظ میں انہوں نے یہ سنا کہ اگر حضور کا دیدار چاہیے تو حضور پر درود پڑھو۔ اب یہ دعا تو پہلے ہی کر رہا تھا کہ یا اللہ، یا تو مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا کر، یا مرنے سے پہلے حضور کا روضہ دکھا۔ اب درود شروع کیا، اب لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے، پتھر تراش رہا ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے، پتھر کو کاٹ رہا ہے درود و سلام پڑھ رہا ہے، پتھر کو خوبصورتی کے نقش و نگار بنا رہا ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اب یہ درود و سلام والی عادت اتنی پکی ہو گئی، اتنی پکی ہو گئی کہ اٹھے تو پہلا کام درود و سلام، اور رات سوئے تو پہلا کام درود و سلام۔ اب درود و سلام پڑھنا اس کا مشغلہ ہو گیا۔ عاشق رسول کہتا ہے، ایک رات میں سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھولی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جن پر میں درود و سلام پڑھتا تھا، جن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اپنے اس محبوب کا جلوہ دکھا جس محبوب کے صدقے تو نے کائنات کو بنایا ہے۔ اپنے محبوب کا وہ حسین روضہ دکھا جس کے صدقے تو نے
اپنا رب ہونا اپنے بندوں پہ ظاہر فرمایا ہے، اپنے محبوب کا وہ چہرہ وہ دہا دکھا کہ جن کی قسموں کو اللہ تو نے قرآن کریم میں یاد فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میری یہ عادت بن گئی کہ درود و سلام پڑھتا رہا، نبی کی محبت کو، نبی کے پیار کو، نبی کی عقیدت کو بڑھاتا رہا، اور ایک رات جب میں گھر میں سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جن کی مبارک ذات پر میں صبح و شام درود و سلام پڑھتا ہوں، کام پہ جاتے ہوئے بھی سلام پڑھ رہا ہوں، واپس آتے ہوئے بھی سلام پڑھ رہا ہوں۔ کہا میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی آقا جن کی ذات پر میرا کام ہی درود و سلام پڑھنا ہے، میرے آقا نے مجھ گنہگار پہ کرم فرمایا اور خواب پہ تشریف لائے۔ میرے آقا کی آمد کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو منور بھی فرمایا، اور حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو روشن فرما دیا۔ اب یہاں تک نہیں، وہ عاشق رسول کہتا ہے ابھی حضور میرے گھر تشریف لائے، میں حضور کے جلووں میں گم تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحا کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ جب میرے آقا جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا دیوانے ہمارے مدینے کب آؤ گے؟ میں محمد علیہ السلام تجھے حکم دیتا ہوں ہمارے مدینے آؤ۔ میرے گنبد خضرا کے قریب جو مینار ہے وہ کہیں سے تھوڑا سا شکستہ ہو گیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم مدینے آؤ اور اس مینار پر چڑھ کر اس کو درست کرو، اس کو تراشو، جس طرح اللہ نے تجھے پتھر تراشنے کا کمال عطا کیا ہے تم میرے مدینے آ کر میرے گنبد خضرا کا دیدار بھی کرو، اور اس مینار پر چڑھ کر اس کے حسین و جمیل بھی بناؤ، اس کو تراش کر اس کو مزید خوبصورت بھی بناؤ، اور اس کے صدقے اللہ تمہاری دلی مراد کو بھی پورا فرمائے گا اور تمہیں گنبد خضرا کا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اب دو تمنا تھی، دونوں پوری ہو گئی۔ پہلی تمنا کیا کہ اللہ مرنے سے پہلے حضور کا دیدار عطا کر، ہو گیا۔ دوسری تمنا کیا؟ مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا روزہ دکھا۔ قربان یا رسول اللہ آپ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے آؤ، میرے گنبد کو دیکھو، مینار پر چڑھو، وہاں تھوڑا سا مینار شکستہ ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، وہاں پر آ کر اسے تراشو، اسے خوبصورت بناؤ۔ اب دیوانہ کہتا ہے سرکار یہ فرما کر چلے گئے، میری آنکھ کھلی، ساری رات روتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اب ایک طرف دیکھوں تو حضور کا حکم یاد آ رہا تھا کہ آقا نے فرمایا مدینے آؤ، اور دوسری طرف میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اسباب نہیں ہے، اتنا مل رہا ہے جتنا گھر میں گزر بسر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اسباب نہیں ہے۔ تبھی علماء نے کہا کہ غریب ہو مگر غدار نہ، گستاخ نہ، بے ادب نہ، اگرچہ گھر میں فاقے ہو مگر نبی کی محبت میں اگر سچا ہے اور مدینے والے آقا نے اسے مدینے بلایا ہے تو علماء نے کہا گھر میں اسباب نہ بھی ہو تب بھی اللہ اپنے محبوب کے صدقے اسے مدینے جانے کے اسباب عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے اوتھل کے اندر کئی لوگ ہیں جو بظاہر غریب ہیں، نادان ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر مدینے والے آقا بلاتے ہیں تو انتظام بھی فرما دیتے ہیں۔ اب ایک طرف اپنی غربت کو دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرف حضور کے حکم کو دیکھ رہا ہے۔ اب صبح اٹھا، اب اپنی گدڑی اٹھائی، اپنا لباس اٹھایا، اپنے کپڑے اٹھائے، اپنا بیگ تیار کیا، اس کی گٹھڑی بنائی، اپنے کندھے پہ چالی۔ زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور نے بلایا ہے، مدینے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، مدینے جانے میں ہزاروں دینار ہزاروں درہم خرچ کرنے پڑیں گے۔ کہا مجھے نہیں پتا، آقا تو جانتے ہیں نا میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں محتاج ہوں، میرے آقا میرا حال جانتے ہیں، اگر حضور نے بلایا ہے تو انتظام بھی حضور فرمائیں گے۔ یہ اعتقاد تھا اس دور کے لوگوں کا، یہ یقین تھا ان لوگوں کا کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیا وہ عام نہیں،
وہ نبی جب چاہیں جو چاہیں امتی کی قسمت کا نقشہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اب گدڑی اٹھائی اور چل پڑا، چلتے 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 بندرگاہ پہنچا، جہاز تیار کھڑا ہے اور جہاز حاجیوں کو لے کر کافی دور نکل چکا ہے، حج کا مہینہ تھا تو جہاز کنارے سے پانی میں اتر چکا ہے کافی آگے۔ مگر کمال یہ ہے کہ جیسے یہ دیوانہ بندرگاہ پہنچا تو جہاز جو کنارے سے ہٹ کر دور نکل چکا تھا وہ رک گیا۔ اب جہاز کو چیک کیا گیا تو جہاز میں کوئی خرابی نہیں، مگر جہاز چل نہیں رہا۔ کپتان پریشان، ڈرائیور پریشان، جہاز کا عملہ پریشان، لوگ پریشان۔ کہا ابھی تو کنارے سے چلتے چلتے بیچ پہ پہنچا ہے، مگر اچانک کیا ہو گیا؟ اس کے کاریگروں کو بلایا گیا، انہوں نے چیک کیا، کہا جہاز میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اس جہاز میں واقعی کوئی فالٹ نہیں تھا، جہاز رکا اس لیے کہ حضور کا دیوانہ ابھی پیچھے تھا۔ اسی جہاز میں ایک حاجی نے اس دیوانے کو دیکھا تو پکارا، کہا کپتان ٹھہرو، جہاز نہیں چلے گا جب تک وہ دیوانہ اس جہاز میں سوار نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا لگتا ایسا ہے کہ ایک حاجی پیچھے رہ گیا ہے، ہم اس حاجی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وجہ سے جہاز چلتے چلتے بند ہو گیا۔ اس کے لیے کشتی بھیجی جو کنارے پر آئی، وہ دیوانہ اس کشتی میں سوار ہوا، پھر وہاں سے جہاز میں سوار ہوا۔ اب دیوانہ کہتا ہے سارا راستہ میں مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتا رہا، نہ کسی نے میرا حال پوچھا، نہ کسی نے نام پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ ہر ایک نے مجھے حاجی سمجھ کر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کپتان بھی میرے پاس نہیں آیا، کرایہ دے دو، درہم دینار دے دو، پیسہ دو، کہا کسی نے پوچھا ہی نہیں، بس جہاز پر سوار ہو کر وہاں سے لے کر مدینے تک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب جہاز بندرگاہ پہنچا، مکہ مدینہ پہنچا، لوگ اترنے لگے، میں بھی اترا۔ اب کہتے ہیں میں نے مدینے کو دیکھا تو مدینے کی طرف دوڑ پڑا۔ اب کیا دیوانگی تھی، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا۔ کہتے ہیں جب میں مدینے کے اندر داخل ہوا، دو لوگ پہلے سے موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہاں یہ وہی ہے جس کو حضور نے بلایا ہے۔ آپ کی بات بیان نہیں کر رہا، آج شیطان عقل کے اندھے کہتے ہیں تم نبی کو پکارو گے، مدینے تک آواز کیسے جائے گی؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ دیوانہ مصر میں رہتا ہے، شام میں رہتا ہے، مدینے والے آقا مدینے میں گنبد خضرا میں موجود گئے، مگر دو لوگ مدینے کی سرحد پر کھڑے ہیں اور دیوانے کو دیکھ کر کہہ رہے ہاں یہ وہی ہے جسے حضور نے بلایا ہے، ہاں یہ وہی ہے جسے حضور نے بلایا ہے۔ میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لے کے دیوانے کی شکل دکھا کر کہا میرا یہ دیوانہ میرے مدینے آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال بھی کرو اور میرے اس گنبد خضرا، اس مبارک مینار کو تراش کر اور حسین و جمیل بنوا۔ اب یہ وہاں کھڑے ہیں، جا کر دیوانے کو سلام کیا۔ دیوانہ پہلے حضور کی محبت میں رو رہا تھا، اب اس دیوانے کو لے کر مدینے میں گئے۔ اب اس کی محبت کمال کی تھی، اس کا انداز کمال کا تھا۔ لوگوں نے کہا اب چڑھیے۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ حضور کے روضے کو دیکھا، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا، اٹھا کر لے کر گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، لوگوں نے کہا اب مینار پر چڑھو۔ کہا میں کیسے چڑھ سکتا ہوں، گنبد خضرا نیچے ہے، آقا نیچے آرام فرما رہے ہیں، میں مینار پر چڑھ کر حضور کے اوپر کیسے جا سکتا ہوں، اپنے آپ کو بلند کیسے کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، تیری محبت اپنی جگہ، تیرا پیار اپنی جگہ، تیرا عشق اپنی جگہ ہے، مگر دیکھ اس پتھر کو تراشنے کا حکم، اس پتھر کو حسین و جمیل بنانے کا حکم، اس پتھر کو خوبصورت بنانے کا حکم ہم نہیں، خود امام الانبیاء تجھے عطا فرما رہے گے۔ اب بلا وہ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر پتھر باندھ کر ہم نے اسے اس دور کے حساب سے اوپر چڑھایا۔ اب یہ گنبد خضرا سے جب
मीनार की तरफ बढ़ा, अब गुंबद नीचे है, ये ऊपर है। अब इसने जाकर उस पत्थर को तराशा, हसीन व जमील बनाया, खूबसूरत बनाया, मगर दिल उदास था, दिल में फिक्र थी, आज मैं ऊपर हूँ, मदीने वाले आका नीचे आराम फरमा रहे हैं। अगरचे हुजूर का हुक्म है, मगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी, उसका प्यार सच्चा था, उसकी अकीदत सच्ची थी। दीवाने से बर्दाश्त न हुआ, जब वो अपने काम से फारिग हुआ, लोगों ने उसे नीचे उतारा। उलमा ने लिखा, जब नीचे आया तो उसकी रूह मुस्तफा जान रहमत के गुंबद खजरा पर निसार हो चुकी थी। उसे जब संभाला तो उसका इंतकाल हो चुका था। क्यों? वो इस गम को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। मेरे आका नीचे तशरीफ फरमा है, मैं ऊपर चला गया हूं, कहीं ये अमल बेअदबी में ना चला जाए। इस मोहब्बत में, इस फिराक में, इस तड़प में उसने पत्थर को तराशते तराशते अपनी जान अपने महबूब के कदमों में निछावर कर दी। इससे कई अकीदे साबित हुए। पहला अकीदा ये मिला कि अगर उम्मती अपनी नबी की मोहब्बत में, अपने नबी के प्यार में, अपनी नबी की अकीदत में, अपने नबी के इश्क में सच्चा हो, नबी पर दुरूद सलाम पढ़ता हो, ये अकीदा रखकर कि आका सुनते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, आका करम फरमाए तो सलाम का जवाब भी अता करते हैं, इससे भी बड़ा करम फरमाए तो आका ख्वाब में दीदार भी अता करते हैं, और अपने मदीने में बुलाकर अपने गुंबद खजरा का दीदार भी अता फरमाते हैं। दूसरा अकीदा इससे ये मिला कि उम्मती अपने नबी को बस पुकारे ये यकीन करके कि आका जिंदा है, आका हयात है, आका मज़ार में मौजूद है, आका जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह चाहे, जिसके पास चाहे आका आ भी सकते हैं, आका जा भी सकते हैं। और उम्मती जब नबी को पुकारे तो आका उसकी मुश्किल कुशाई भी फरमाते हैं। इससे ये भी अकीदा मिला कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि उम्मती अगर उन पर दुरूद सलाम पढ़ने में सच्चा हो तो मेरे आका उसे रुसवा नहीं होने देते, बल्कि उसकी मुरादों को पूरा फरमाते हैं, उसकी हाजत रवाई करते हैं, उसकी मुश्किल कुशाई करते हैं। और करीम रब चाहे तो अपने महबूब के सदके उस पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अब मैं और आप गौर करें, ये तो लोग पाकीज़ा लोग थे, इनके अकीदे थे। आज हमारा भी अकीदा है, हमारा भी नजरिया है, हमारे वही अकायद हैं जो सहाबा अहले बैत औलिया सालिहीन सिद्दीकीन के थे, मगर बदकिस्मती से अमल में हम कमजोर हैं। अमल का हाल मैं अपनी गिरबान में झांक कर अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लें, अमल कहाँ है? मिलाद मनाया, लंगर खाएंगे, खिलाएंगे, क़यामत तक होगा, अमल कहाँ है? नबी की बातें सुनकर, नबी की सीरत सुनकर, नबी की मोहब्बत सुनकर नबी का प्यार बढ़ता है, इश्क बढ़ता है, ये सारी बातें अपनी जगह, अगर अमल कहाँ है? आज की सालाना मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से उठे, ये लेकर उठे कि मैंने अपने महबूब की सीरत को अपने आप पे ढालना है। अगर मुझे दुनिया संवारनी है, मुझे कब्र संवारनी है, आखिरत संवारनी है, हर एक चाहता है संवर जाए, उसका बेहतरीन तरीका मदीने वाले की सीरत को अपने आप पे नाफिज करो। उसमें से एक बेहतरीन अमल तो इस रिवायत से हमें सीखने को मिला, वो है हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना। रबीउल अव्वल का इख्तिताम है, रोज़ाना माशाल्लाह महफिलें हो रही, ओथल अव्वल नंबर पर है। पूरे रसबेला में इतनी महफिलें नहीं होती जितनी ओथल में होती। ओथल के आशिकान रसूल की मोहब्बत, इश्क, जज्बा कमाल ही कमाल है, मगर खुदारा रबीउल अव्वल जाते जाते हमें यह पैगाम दे रहा है कि हुजूर की सीरत को नाफिज करो। जो सुनो, कम अज कम एक बात, अगर 100 बातें भी सुनी है ना, एक बात नई, जो नई अमल थी उसको अपने आप पे नाफिज करके अमल करो, तब कहेंगे हकीकी मानों में अल्लाह ने इसे मिलाद की बरकतें अता की है। सवाब है, सवाब का इनकार नहीं, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह के अनवार तजल्लियात हैं, अल्लाह अपनी बरकतें देता है, दे रहा है, क़यामत तक देता रहेगा, इसका इनकार नहीं है। मगर आका उस मिलादी से खुश होते हैं जो आका से मोहब्बत भी करे, आका की सुन्नतों को भी अपनाए, आका की तालीमात पर अमल भी करे। आइए मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाली जुम्मा के बाद नहीं, ईद के बाद नहीं, इस खाली महफिल के आखिर में नहीं,
روزانہ مخصوص تعداد میں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ میرے شیخ کامل شیخ شریعت امیر سنت فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ اسے کثرت سے درود سلام پڑھنے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ 313 مرتبہ کی نیت کرے، 100 بار کی کرے، 50 بار کی کرے، اگر حضور پر روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر درود و سلام پڑھیے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، اللہ نے چاہا تو قبر و آخرت بھی روشن ہو۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ اپنے آپ کو نبی کا غلام، نبی کا منگتا، نبی کے در کا بھکاری، فقیر سمجھ کر بیٹھیں گے اور حضور پر درود و سلام پڑھیں گے تو میرے آقا نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا۔ یہاں 40 سے زیادہ افراد بیٹھے ہیں، ناز شریف کے چند اشعار پڑھتا ہوں، آخر میں یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ میں چاہوں گا کوئی لب خاموش نہ ہو۔ بعض خطیب ہوتے ہیں بار بار ہاتھ اٹھواتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک طرح سے اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ بس چاہ کر چپ چاپ بیٹھنا ہے، بیان سننا ہے، پھر لنگر کھانا ہے، واپس آنا ہے۔ نہیں، اپنی زبان کو نبی کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ حضور کا ذکر کرنا بھی سنت اور حضور کا ذکر سننا بھی سنت۔ تو خطیب جب قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہو تو پھر توجہ سے سننے، اور جب کچھ پڑھا جا رہا ہو، نعت پڑھی جا رہے ہو، اشعار پڑھے جا رہے ہو، نعرے لگائے جا رہے ہو، آقا کو پکارا جا رہا ہو، تو پھر آپ بھی مل کے پڑھیں، تاکہ میلاد پڑھنے والوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، میلاد سننے والوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں۔ تو کوئی لب خاموش نہ رہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں مشہور الفاظ ہیں، سب کو آتے ہوں گے، نہیں بھی آئے تو کم از کم یا رسول اللہ کا نعرہ سب کو آتا ہے، تو مل کر لگائیں گے۔ اللہ نے چاہا محفل میں ذوق پیدا ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت کی ایک نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ دنیا قبر و آخرت سنور جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، جبی میں ری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ، جبی میں ری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ،
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سکے تمہارا تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا اگر کوئی تمنا ہے تو بس یہی تمنا ہے اگر کوئی تمنا ہے تو بس یہی تمنا ہے میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش تیرے ٹوکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹوکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا بروسے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروسے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا
اللہ کے ہوگا حشر میں بھی سب کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سرکار کی آمد اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 26 سورۃ الفتح کی آخری رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین حق دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ محبوب تمام دینوں پر اپنے دین کو غالب کرے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر کافی ہے گواہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے چند باتیں لکھی ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 27 کم و بیش مقامات وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے والذی، اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے ارسلہ، جس نے بھیجا۔ تو بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے اللہ کے پاس ہو، پھر وہ دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے خاص نور کے فیضان سے پیدا کیا۔ کئی ہزاروں سال اللہ نے ہمارے آقا کے نور کو اپنے قرب میں رکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا نہیں بنی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو میری ولادت سے 22,000 سال پہلے اپنے قرب میں رکھا۔ پھر اسی نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا، دنیا بنائی، 7 زمین بنائے، 7 آسمان بنائے، 18,000 جہان بنائے، 18,000 مخلوقات بنائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء بھیجے، ان انبیاء کو دین دیا، ان انبیاء کو کتابیں دی، ان انبیاء کو صحیفے دیے، ان انبیاء کو امت دی، مگر سب سے آخر میں اللہ نے میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی تاریخ پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت اماں آمنہ کے بطن اقدس سے دنیا میں بھیجا۔ اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ کب؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ کون سی رات؟ پیر کی رات۔ کون سا دن؟ 12 ربیع الاول کا دن، پیر کا دن۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت میرے آقا اللہ کا نور بن کر کائنات کو چمکانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضور کی آمد کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ پہلی وجہ ارسل رسولہ بالہدی، اللہ فرماتے میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ یہ ہے حضور کے میلاد کا مقصد۔
ہمارے آقا کیوں آئے؟ اللہ سے ہدایت لے کر۔ کیا کریں گے ہدایت کے ذریعے؟ اپنی امت کو ہدایت دیں گے۔ اپنی امت کو ہدایت دینے کے لیے، اپنی امت کو سچا راستہ دکھانے کے لیے، اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو جنت کا وارث بنانے کے لیے اللہ نے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نمبر 2، ودین الحق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دوسرا مقصد۔ ہمارے آقا دنیا میں آئے، میلاد منایا، میلاد منا رہے ہیں، میلاد قیامت تک ہوگا، مگر میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ودین الحق، اللہ کی طرف سے سچا دین لے کر آئے، وہ دین جو مذہب حنیف ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین کامل ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین اکمل ہے۔ جو اس دین پر قائم رہتا ہے اللہ اسے بھی کامل مسلمان اور کامل مومن بنا دیتا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، میلاد کا تیسرا مقصد اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیا، وہ کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، حضور کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، یا رسول اللہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے میرے محبوب اس لیے دنیا میں آئے تاکہ جو دین میں نے انہیں دے کر بھیجا، یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دین غالب کیسے آئے گا؟ کیا ہماری نمازیں نہ پڑھنے سے غالب آئے گا؟ پوچھے اپنے آپ سے۔ ہمارے روزے نہ رکھنے سے دین غالب آئے گا؟ ہمارے حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک اعمال نہ کرنے سے، گناہوں میں زندگی گزارنے سے کیا دین غالب آئے گا؟ نہیں۔ آج جو مسلمان پستی کا شکار ہے، آج مسلمان کو طرح طرح کے کفار، یہود و نصارہ، بد مذہب، گمراہ، بد عقیدہ لوگ مٹا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے اس مقصد کو بلا دیا، اس میلاد کے مقصد کو بلا دیا، جو میلاد کا مقصد مصطفیٰ جان رحمت لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ میں دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میرا دین تمام دینوں پر غالب رہے، اور جب دین غالب ہوگا تو میری امت ساری امتوں پر غالب رہے گی۔ اسلامی 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مسلمان جب تک دین پر عمل کرتے رہے، دین کی اتباع کرتے رہے، دین کی فرما برداری کرتے رہے، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں، مسلمان جب تک کامل رہا ہے اللہ نے مسلمان کو تمام کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور مسلمان جب پستی کا شکار ہوا، مسلمان جب بد عملی کا شکار ہوا، مسلمان جب بے عملی کی طرف آیا، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا مسلمان نے، اب مسلمان کمزور ہو گیا، مسلمان پست ہو گیا ہے، اور جس کا نقصان آج دنیا بھر میں کفار، یہود و نصارہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا فلسطین کا حال نہیں دیکھ رہے؟ سوشل میڈیا جن کے پاس ہے، کیا وہ ویڈیو، کیا وہ مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج یہود و نصارہ کتنے ممالک مل کر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ حالت آ چکی ہے کہ مسلمان سو رہا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں۔ ہم تو امن و سکون سے، چین سے، اطمینان سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں، مگر ان فلسطینیوں سے پوچھو، ان کشمیریوں سے پوچھو کہ جنہیں نہ رات کو سکون ہے نہ دن میں، جو اپنے گھر میں جانے سے ڈر رہے ہیں، جن کے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، لقمہ تک نہیں ہے، پینے کو پانی تک نہیں ہے۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں ہوتا ہے؟ جب مسلمان بد عملی کا شکار ہوتا ہے، بے روی کا شکار ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کی محبت میں کمزور ہوتا ہے، تو اللہ کفار کو غالب کرتا ہے، مسلمانوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دین کو غالب کرے، یہ میلاد کا مقصد لے کر اٹھے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ میرے محبوب کا دین تمام دینوں پر غالب رہے۔ حضور کا دین تب غالب رہے گا جب مسلمان حضور کے دین پر عمل کر کے حضور کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ میلاد کے مقاصد کو سمجھ کر
اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اللہ نے کیسا کرم فرمایا، انتہائی ایمان افروز روایت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میلاد وہ عمل ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے کریم رب نے ساری کائنات کے نظام کو بدلا، ساری کائنات کے نظام کو چمکایا، ساری کائنات کو منور کیا۔ کیوں؟ رب جانتا تھا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لانے والے۔ صاحب مدخل نے لکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں آپ کا نور اپنے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھ سے نکل کر اماں آمنہ کے بطن اقدس میں آیا تو اماں آمنہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میری زندگی کے حالات بدل گئے مگر ایک کمال یہ تھا۔ صاحب مدخل فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ گزرا اور شعبان کا مہینہ آیا تو رجب کے مہینے میں اللہ پاک کے پہلے آسمان کے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے۔ ہاں ہمارے آقا آمستی نہیں ہے، ہم جتنا رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے، ہم میلاد کب منا رہے ہیں؟ جب حضور آ چکے، مگر فرشتوں کی محبت دیکھو۔ صاحب مدخل کہتے ہیں رجب کا مہینہ آیا، میرے آقا اپنی والدہ کے بطن اقدس میں آئے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ہمیں زمین پر بھیج۔ رب کریم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اے اللہ تیرا محبوب اپنی والدہ کے بطن اقدس میں آ چکا ہے، ہمیں زمین پر بھیج۔ ہم یہ فرشتے ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر جا کر اماں آمنہ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائیں تاکہ ان کا مبارک قدم زمین پر نہ پڑے۔ زمین کا کوئی حصہ کیسا، کوئی کیسا، کوئی کیسا، کوئی کیسا۔ اب حضور بطن اقدس میں آ گئے، حضور آ گئے تو اماں آمنہ کائنات کی ماؤں کی سردار بن گئی۔ یہ وہ ماں بن گئی جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، ہر نبی کی امت نے، ہر نبی کی زوجہ نے، یہاں تک کہ ہر کامل مومن ماں بہن نے اماں آمنہ طیبہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ نے بڑا کمال دیا ہے، مگر جو کمال اماں آمنہ کو اللہ نے عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ دوسرا مہینہ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی زمین پر آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ جہاں قدم رکھتی فرشتے رحمت کے پر بچھا لیتے۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اب بتائیں یہ بھی میلاد نہیں ہے تو پھر میلاد کیا ہے؟ آقا آئے نہیں ابھی، ماں کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، حضور کی تعظیم کی وجہ سے، حضور کے ادب کی وجہ سے، حضور کے احترام کی وجہ سے۔ کیونکہ فرشتے بھی جانتے ہیں اگرچہ ہم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، مگر ہمارے درجات بلند ہی تب ہوں گے جب مدینے والے آقا کی غلامی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا مہینہ شعبان کا مہینہ آیا، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے۔ فرمایا کیوں؟ کہا ہم زمین پر جائیں گے اور تیرے محبوب اپنے والدہ کے بطن اقدس میں تشریف لا چکے ہیں، اماں آمنہ جہاں جہاں قدم رکھے گی ہم ان کے پاؤں کے نیچے اپنے رحمت کے پروں کو بچھائیں گے۔ اللہ نے ان کو اجازت دی۔ تیسرا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اب ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے۔ کیا کرو گے جا کر؟ تیرے محبوب کی تعظیم کریں گے، تیرے محبوب کا ادب کریں گے۔ قربان یا رسول اللہ آپ دنیا میں نہیں آئے مگر آپ کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام فرشتے کر رہے ہیں۔ کیا کیا زمین پر آ کر؟ کہا زمین پر جائیں گے اور جہاں اماں آمنہ قدم رکھے گی ہم اس کے نیچے رحمت کے پر بچھائیں گے۔ یہاں تک کہ چوتھا مہینہ شوال کا مہینہ آیا، چوتھے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا ہم بھی وہی کریں گے جو فرشتے کر رہے ہیں، ہم زمین پر جائیں گے۔ سارا مہینہ اماں آمنہ جہاں جہاں قدم رکھے گی حضور کی تعظیم میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں، اللہ ہم تیرے محبوب کی ماں کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھائیں گے۔
5واں مہینہ ذیقعد کا آیا، 5ویں آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اب ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا ہم بھی جا کر تیرے محبوب کا ذکر کریں گے، تیرے محبوب کی تعظیم کریں گے، تیرے محبوب کا ادب و احترام کریں گے، تیرے محبوب کی والدہ کے بطن اقدس میں تیرا محبوب آ چکا ہے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ قدم رکھے ہم اسے اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لیں۔ یہاں تک کہ چھٹا مہینہ ذی الحج کا مہینہ آیا، چھٹے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے، کیا کرو گے؟ کہا تیرے محبوب کا ادب کریں گے، تیرے محبوب کی والدہ کے بطن اقدس میں تیرا محبوب تشریف لا چکا ہے، ان کی محبت، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ہم بھی تیرے محبوب کی ماں کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھائیں گے۔ یہاں تک کہ 7واں مہینہ محرم کا مہینہ آیا، 7ویں آسمان کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ہمیں بھی دنیا میں جانے کی اجازت دے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا وہی کریں گے جو 6 آسمان کے فرشتے کر رہے گے، ہم بھی زمین پر جا کر تیرے محبوب کی والدہ کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھائیں گے۔ یہاں تک کہ 8واں مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا، اب سارے آسمان کے فرشتوں نے، عرض اعظم کے فرشتے، لامکاں کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے، جنت کے فرشتے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیرے محبوب کو اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تشریف لائے، 8واں مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں بھی یہ سعادت دے، ہمیں بھی یہ خدمت کا موقع دے، ہم زمین پر جا کر تیرے محبوب کی والدہ کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھا کر تیرے محبوب سے محبت کا اظہار کریں گے۔ یہاں تک کہ جب 9واں مہینہ ربیع الاول کا تشریف لایا، 7ویں آسمانوں کے فرشتوں کو اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا، لامکاں کے، عرش اعظم کے، سدرۃ المنتہا کے، جنت کے فرشتوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ اب زمین کے فرشتوں نے کہا جن کی ڈیوٹیاں زمین پر ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اب تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہونے والا ہے، ہمیں یہ سعادت دے، ہمیں یہ اجازت دے، ہم زمین پر جا کر جہاں جہاں تیرے محبوب کی ماں بطن اقدس میں آقا آ چکے، جہاں جہاں قدم رکھے گی ہم بھی جا کر اپنے رحمت کے پروں میں انہیں ڈھانپ کر حضور کا استقبال کریں گے۔ اب 7ویں آسمان کے فرشتے، 7 زمینوں کے فرشتے، یہاں تک کہ عرش اعظم، لوح، کرسی، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے سارے فرشتے حضور کی آمد پر حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، پیر کی مبارک رات آئی، اب جبریل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اسرائیل کھڑے ہیں، اسرافیل کھڑے ہیں، میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ اللہ اب تو تیرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، اللہ ہم اگرچہ معزز فرشتے ہیں مگر ہمیں اجازت دے، ہم زمین پر جا کر تیرے محبوب کی آمد کا استقبال کریں گے، تیرے محبوب کی آمد پر ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے۔ اب ماں آمینہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے رات کی تاریکی تھی، مگر جب یہ نور مصطفیٰ میرے اقدس سے باہر، بطن اقدس سے باہر نکل کر آیا، کمرہ چمکا، ہر کسین چمکا، مکہ روشن ہوا، کائنات روشن ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کائنات کے جس جس خطے کو دیکھا، کائنات کا ہر خطہ حضور کی آمد پر خوش بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا، یہاں تک کہ میرا پورا گھر فرشتوں کی آمد سے بھر گیا، چاہے جبرائیل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے اسرائیل علیہ السلام ہو، سارے فرشتے 70 ہزار فرشتوں کی فوج لے کر ولادت مصطفیٰ کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے گھر تشریف لائے اور آ کر حضور کی آمد کا استقبال کیا، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے حضور کا استقبال بھی فرمایا۔ اس روایت سے، ان تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائی تو اللہ کریم نے ساری کائنات کے معصوم فرشتوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے دنیا میں بھیجا، فرشتوں نے آ کر استقبال کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں معراج عطا کی۔ اب مسلمان سوچ، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں
गुनाहों से मासूम है, गुनाह नहीं कर सकते, मगर इन्होंने जमीन पर आकर हुजूर का इस्तकबाल भी किया है, हुजूर की आमद पर नारे भी लगाए हैं, हुजूर की जात पर सलाम भी पढ़ा है। इससे अकीदा ये मिला कि क़यामत तक जो भी हुजूर का उम्मती, हुजूर का आशिक, हुजूर का गुलाम हुजूर की आमद पर इस्तकबाल करता है, जुलूस में जाता है, महफिले मिलाद सजाता है, मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाता है, हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करता है, जो अजर सवाब अल्लाह ने उन फरिश्तों को अता किया है, फरिश्तों के सदक़े अल्लाह हुजूर के उस गुलाम को भी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर। हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करना, हुजूर की आमद पर मोहब्बत का इजहार करना, हुजूर की आमद पर अकीदत का इजहार करना, ये वो अमल है जो रब को भी पसंद है, फरिश्तों की सुन्नत है, मिलाद वाले आका को भी पसंद है, और मिलाद वाले आका उस उम्मती से खुश भी होते हैं। करम फरमाए तो मिलाद में तशरीफ भी ले आते हैं। आइए मिलकर इस मिलाद में अपने आका को पुकारिए। वो आते हैं, वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे। मिलकर बाबा से बुलंद कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। नबी की याद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिलें सारी, कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिलें सारी, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। वो आते हैं, वो आएंगे, बुलाना हम न। सरकार की आमद, इससे पता चला कि मिलाद मुस्तफ़ा वो अजीम महफिल है जो आका को पसंद है। एक हदीस पाक में बंदा एक ऐसा अमल करता है, अल्लाह को वो अमल पसंद आ जाता है, और उस एक नेक अमल की वजह से अल्लाह अपने बंदे से हमेशा के लिए राजी हो जाता है। सिर्फ एक अमल। अब वो अमल नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदका खैरात है, नेक अमाल है, अल्लाह की राह में खर्च करना, क्या हमें नहीं पता, मगर कुरान और हदीस का निचोड़ ये है कि अल्लाह से मोहब्बत और नबी से मोहब्बत, अगर इसमें बंदा कामिल है ना, तो ये कामयाब है। और इनाम क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, मेरा उम्मती कोई एक ऐसा अमल करता है जिससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उससे हमेशा के लिए राजी हो जाता है। नंबर 2, उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब किस अमल से अल्लाह राजी होगा हमें नहीं पता है, मगर ये तय है अल्लाह अपने महबूब के जिक्र से, अपने महबूब के मिलाद से, अपने महबूब से मोहब्बत के इजहार से खुश होता है। मिलाद मुस्तफ़ा वो अजीम अमल है
کہ جس سے آقا خوش ہوتے ہیں. اب حضور اگر ہم سے خوش ہو جائے، بتائیں اس سے بڑی معراج کیا ہوگی. ہم تو دیکھیں سر سے پاؤں تک گناہ گار ہیں. ہمارے پاس اعمال کتنے ہر کسی کو پتہ ہے. میں کتنی نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں کتنا کر رہا ہوں ہر کسی کو پتہ ہے. ہمارے پاس صرف عمل ہے تو نبی کی محبت ہے. بس اس محبت میں کامل ہو جائے. آخری روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. میلاد وہ عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کے عشق میں، نبی کی عقیدت میں کرتا ہے تو میلاد والے آقا اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے میلاد کو قبول بھی کرتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو تشریف بھی لے آتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال ربیع الاول میں اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں. اتنے بڑے ولی ہو کر بہت بڑی سطح پر حضور کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. اور جب میلاد کی اختتام کی طرف پہنچتی، بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، عوام کا ہزاروں کی تعداد میں جم غفیر جمع ہوتا. ہر ایک عالم، ہر ایک ولی صوفی آ کر حضور کے میلاد پر خطاب کرتا، امت کو حضور کے میلاد کا درس دیتا. جب اختتام ہوتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آخر میں فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے، اور پھر اپنے خادم سے فرماتے لنگر تقسیم کر، تو خادم لنگر کو تقسیم کرتا. اللہ کا کرم ہے کہ یہی طریقہ آج ہمارے پاس بھی ہے. ایک سال ایسا آیا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد سجایا. عوام کا اجتماع، جم غفیر جمع ہوا. اجتماع بہت بڑی تعداد میں ہوا. ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. علماء، مشائخ، صوفیاء تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کمال کے بیانات کیے. کسی نے حضور کے بچپن پر، کسی نے حضور کی جوانی پر، کسی نے حضور کے معجزات، کسی نے حضور کے فضائل، کسی نے حضور کے مناقب، کسی نے حضور کا چہرہ والضحیٰ، کسی نے حضور کی واللیل کے زلفوں پر کلام کیا. محفل میں ایک ذوق، ایک شوق، ایک رقت بھرا سما تھا. جب محفل کا اختتام ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اور غلام کو بلایا اور کہا جب تک میں نہ کہوں لنگر نہیں بانٹنا. اب سر جھکا کر بیٹھ گئے، آنکھیں بند ہے، سر جھکا ہوا ہے، مراقبہ کیا. اب ظاہر زمانے کے عالم بھی تھے، زمانے کے ولی بھی تھے، زمانے کے شیخ بھی تھے. اب کسی کو چوچا کرنے کی اجازت نہیں تھی. سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت اجازت دے تو لنگر کو تقسیم کیا جائے. کافی دیر کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے اپنا سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور غلام سے اشارہ کیا لنگر تقسیم کرو. غلام نے لنگر تقسیم کیا، لوگ کھائے چلے گئے. کچھ خلیفہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کر سوال کیا، یا مرشدی، آج جو آپ نے عمل کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. پہلے عادت کریمہ یہ تھی کہ جیسے میلاد ختم ہوتا، فاتحہ دعا ہوتی، آپ اشارہ کرتے، لنگر تقسیم ہو جاتا. مگر آپ نے آج توقف کیا. دعا کے بعد آپ بیٹھے رہے، کافی دیر کے بعد جا کر آپ نے اجازت دی، پھر لوگوں میں لنگر بٹا. تو اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا رہنے دو. مگر خلفاء نے اصرار کیا، کہا نہیں، بتائیں کیا راز ہے اس میں، ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا بس وہ دل سے سنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، اور بقیہ زندگی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں یہ سوچ کر گزاریے کہ شاید میرے اس عمل پر میرے آقا مجھ پر کرم فرما دیں. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تمہاری بات درست ہے، مگر اس سال میں نے لنگر بانٹنے میں تاخیر کی. فرمایا اس میں حکمت تھی. کیا حکمت تھی؟ ارشاد فرمایا آج تک میرا کوئی میلاد ایسا نہیں گزرا جس میں حضور تشریف نہ لائے ہو. یا تو آقا میلاد میں تشریف لاتے، یا جہاں جس امتی کو نواز رہے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے
میرے میلاد پر اپنی توجہ فرما دیتے. آج جب میلاد کا اختتام ہوا تو میں نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا اور اپنی میلاد کی محفل میں حضور کو تلاش کیا، مگر میرے آقا میری میلاد کی محفل میں مجھے نظر نہ آئے. اب کہتے میں نے تلاش کیا کہ آج میرے آقا میرے میلاد میں تشریف نہیں لائے. لگتا یہ ہے کہ حضور کو میرا میلاد پسند نہیں آیا. آقا جب بھی میں میلاد مناتا تھا، میلاد والے آقا میلاد میں تشریف لاتے تھے یا میرے میلاد کی طرف توجہ کرتے تھے. آج مراقبہ کر کے جب میں نے حضور کو تلاش کیا، میرے آقا نظر نہ آئے تو میں نے کائنات میں حضور کو ڈھونڈا. آسمانوں پہ دیکھا، زمین میں تلاش کیا، آقا نظر نہ آئے. آپ فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے میری توجہ جب ایک ولی کامل کی بارگاہ میں گئی، صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مجلس کو دیکھا. انہوں نے اپنے گھر پر حضور کی میلاد کی محفل سجائی تھی اور میرے آقا ان کی میلاد کی محفل میں تشریف لا چکے تھے. فرمایا میں نے حضور کو دیکھا، میرے آقا صابر کلیری علی رحمہ کی محفل میلاد میں تشریف تھے. اب میں انتظار کرنے لگا، حضور کو دیکھنے لگا. کہا جب تک کھانا تقسیم نہیں کروں گا، جب تک میلاد والے آقا یا تو میری محفل میں تشریف نہیں لائیں گے یا آقا توجہ نہیں فرمائیں گے. میں انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. مگر قربان یا رسول اللہ، آپ کا امتی آپ کی آمد پر آپ کا انتظار کر رہا ہو، ارے آقا کو خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. صابر کلیری علی رحمہ کی محفل میلاد سے جب میرے آقا فارغ ہوئے تو وہیں بیٹھے بیٹھے خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف توجہ کی. فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء لنگر کو تقسیم کرو. جس طرح ہم نے صابر کلیری علی رحمہ کی محفل میلاد کو قبول کیا ہے، ہم نے اس کا صدقہ تمہاری میلاد کی محفل کو بھی قبول کیا. کہا حضور نے ان کی میلاد میں بیٹھے بیٹھے میری محفل میلاد کی طرف جب اپنی مبارک توجہ ڈالی ہے، میں سمجھ گیا میرے آقا نے میری اس میلاد کی محفل کو قبول فرما لیا. جب حضور کی آمد ہو گئی، جب حضور کی میلاد پر توجہ ہو گئی تو میں نے تجھے کہا اب کھانا تقسیم کر. اس سے عقیدہ یہ ملا، ہمارے اولیاء ہمارے صوفیاء صالحین کا عقیدہ نظریہ یہ تھا، امتی جب نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں جب نبی کا میلاد مناتا ہے، میرے آقا اہتمام کو نہیں، انتظام کو نہیں، میلاد منانے والے کی محبت کو دیکھ کر یا تو میلاد پہ توجہ فرما دیتے ہیں یا اس میلاد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اسے قبول فرما لیتے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں جب بھی جائیں یہ عقیدہ نظریہ لے کر جائیں کہ یا تو میرے آقا اس میلاد میں پکاروں گا یا تو آقا تشریف لے آئیں گے تب بھی میرا بیڑا پار ہے. اگر آقا تشریف نہ بھی لائے، گنبد خضرا میں بیٹھے بیٹھے اگر آقا نے اپنی مبارک توجہ ہماری اس میلاد کی محفل کی طرف ڈال دی ہے تو سمجھ لینا کہ اس میلاد مصطفیٰ کو کریم رب نے بھی قبول فرما لیا ہے اور میلاد والے آقا نے بھی اسے قبول فرما لیا. ہمارے میلاد کی محفل میں جانے سے اگر حضور خوش ہو جائے، کریم رب خوش ہو جائے، خدا کی قسم امتی کی اس سے بڑی کوئی معراج نہیں ہے. آئیے اس سے عقیدہ یہ ملا کہ نبی کی محبت میں جب بھی نبی کو پکارو گے آقا یا تو توجہ فرما دیں گے یا کرم فرما کر تشریف لے آئیں گے. اس عقیدے کے ساتھ نبی کو پکاریے. وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، آخر تک آواز آنی چاہیے. وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے. جب یہ عقیدہ ہے کہ حضور میلاد میں آتے ہیں یا میلاد پر توجہ کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو حضور کا غلام بنا کر، حضور کا خادم بنا کر، حضور کا مگتا بنا کر، اول سے آخر تک بچہ بوڑھا نوجوان ہر ایک کی طرف سے صدا آنی چاہیے. وہ آتے ہیں وہ آئیں گے.
میرے آقا اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے یا گنبد خضرا میں رہتے ہوئے اپنی مبارک توجہ اس میلاد پر فرما دے۔ خدا کی قسم اگر حضور میلاد کے محفل میں تشریف لائے یا اپنی مبارک توجہ اس میلاد کی محفل میں ڈالی تو اللہ اس میلاد کو بھی قبول فرما لے گا۔ رب نے چاہا تو اللہ ہماری دنیا کا و آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے آخر میں پکارے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، ہاں مل کر پڑھیے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، ہم نہ پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے واللہ، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد کی محفل سجانا، ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، ہم نہ چھوڑیں گے۔ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیمار ہے، بے اولاد ہے، قرضدار ہے، جس مشکل میں بھی پریشان ہے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے میلاد والے آقا کو پکاریے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے واللہ، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، ہم نہ پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ دیکھو پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے واللہ، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا، ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، ہم نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے الحمدللہ۔ 15 اکتوبر آنے والے اتوار کو دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہی ہے، مدنیاتی جات جمع کر رہی ہے، دنیا بھر کے عاشقان رسول
دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ اپنا مالی تعاون کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کے اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ آپ کی تحریک دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرتی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ محفل کے بعد بار چھولی لگے گی، اس میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اتوار کو صابرین مسجد میں انشاءاللہ وہاں سٹال لگیں گے، کیمپ لگے گا، وہاں تشریف لا کر جمع کروائیں۔ اور اتوار کو پورا دن پوری رات آپ مدنی چینل وہاں بھی چلے گا، آپ اپنے موبائل میں اپنے گھر پر چاہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تحریک دعوت اسلامی کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے۔ ہمارے لیے قبر آخرت سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ 70 دیتا ہے، 70 دو تو 700 دیتا ہے، 702 تو اتنا دیتا ہے کہ بندے کا وہاں وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنے کریم رب کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، میلاد والے آقا کی امت کی خیر خواہی کے لیے آپ کی دی ہوئی رقم سے مساجد بنیں گی، مدارس بنیں گے، بچے ناظرہ پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ جب تک یہ دین کی خدمت ہوتی رہے گی، اللہ نے چاہا تو اس کا ثواب انہیں بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ سنہری موقع ہے، کوئی نہیں بھی دے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، قسمت کی بات ہے۔ دعوت اسلامی ہم سب کو، حضور کی امت کو دین کی خدمت کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ جی ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قتل و غارت گری میں، لوٹ مار کے اندر، چوری کے اندر، ڈاکہ زنی کے اندر، شراب کے اندر، زنا کے اندر، رشوت کے اندر پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو امتی کی خوش نصیبی ہے، اللہ کے بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اپنی حلال کمائی میں سے کم ہی صحیح اپنے محبوب کی امت کی خیرخواہی کر رہا ہے، اپنے کریم رب کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو میری مدد کرے گا، میرے دین کی مدد کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے، پھر دنیا بھی اگر اسے ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کریم رب اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیتا ہے۔ 15 اکتوبر ہمارے پاس سنہری موقع ہے، 2 دن باقی۔ اب تمام عاشقان رسول اس میں اپنا حصہ ضرور ملائیے۔ 19 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء محمد محلہ نزد پوسٹ آفس اوتھل میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، جس میں علامہ عالم جد نعیمی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کچا کالونی میں سابقہ ڈی ایس پی نذیر احمد صاحب کے ہاں محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش کروں گا، اہل علاقہ نے بھی اس پر توجہ دلائی ہے۔ مسجد حاضہ کے ہمارے امام و خطیب محترم جناب مولانا صدام حسین اتاری، یہ جو یہاں رہتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور دیگر عاشقان رسول جو جہاں سے بھی تشریف لائیں ان سے بھی، کہ آپ کی علاقے میں جو مسجد ہے اور مسجد کا جو امام ہے، برائے کرم اس کے ساتھ تعاون کیجیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسجد حاضہ گلزار حبیب کے امام صاحب کافی عرصے سے تکلیف میں ہیں، مگر کوئی ایک نمازی بھی آ کر ان کے ساتھ ابھی تک بیٹھا نہیں ہے، کوئی خیرخواہی نہیں کی، کوئی حال احوال نہیں کیے۔ ان کے گھر کے لائٹ نہیں ہے، کئی بار گھر میں کھانا تک نہیں پکتا، کئی مرتبہ علاج بیمار ہوتے ہیں، خود گھر والے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کئی بار گرمی میں مچھروں میں رات گزارتے ہیں، کئی بار گھر میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے سین میں آ کے سوتے ہیں، یعنی بہت مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ کئی بار انہوں نے مجھے بھی آ کر کہا کہ اللہ کا واسطہ مجھے ہوٹل سے شفٹ کر دو، کراچی بھیج دو، یا آپ چوکی بھیج دو، یا بیلا بھیج دو، بندر بھیج دو، مگر یہاں سے شفٹ کرو۔ مگر میں انہیں سمجھا بجھا کر واپس کر دیتا ہوں۔ اصل وجہ اہل محلہ تعاون نہیں کر رہے۔ آپ بتائیں، اگر ہم مسجد کے امام کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ سوچیں، اگر امام چھوڑ کے چلا جائے، آپ بتائیں مسجد کو سنبھالے گا کون؟ امام کی اہمیت ہے۔ پھر امام ظاہر ہے کہ بڑی گاڑیوں والے، بنگلوں والے، لینس کروزر والے نہیں ہوتے، امام ایک سادہ سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک مخصوص روزی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب امام کی تنخواہ مثال کے طور پر 12,000 ہے، اب 12,000 میں وہ گھر کا راشن ڈالے گا، 12,000 میں وہ اپنے مکان کا کرایہ دے گا، 12,000 میں وہ بجلی کا بل دے گا۔ آپ کہیں گے یہ مسائل ہمارے ساتھ تو ہے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا سارا خرچہ آپ اٹھائیں، یہ کہہ رہا ہوں کچھ تو تعاون کریں۔ اب مجھ سمیت اگر 10 بندے ہم مل کر ان کے پاس آئیں اور کہیں حضرت آپ کے بجلی کا جو بھی بل آئے نا آپ مجھے دینا، ہم مل کے ادا کریں گے۔ اب اگر ہم نے 100 500 1000 روپے دے دیے مہینے میں ایک دفعہ، کیا موت آ جائے گی؟ نہیں، ہمارا امام خوشحال ہوگا،
امام نمازیوں سے راضی ہوگا، امام ایک سچے دل سے مسجد کی خدمت کرے گا، ورنہ امام چلا جائے تو آپ بتائیں نماز کون پڑھائے گا، ہمارے جنازے کون پڑھائے گا، ہمیں عید کون پڑھائے گا، مسجد کو غسل کون دے گا؟ ہمارا حال تو سب کو پتہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں تو گھر میں بچے کو تھوڑی سی تکلیف آئے چلو مسجد کے امام کے پاس، نہیں جاتے، نظر لگ گئی ہے دم کر دیں، تعویذ دے دیں، دعا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، پورے محلے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ ایک امام، اور پورا محلہ مل کر ایک امام کو نہیں سنبھال پا رہا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے خدا کی قسم، چاہے وہ یہ امام ہو، چاہے وہ آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہو، برائے کرم برائے کرم، میں روزانہ نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے غربت ہے، مصروفیت ہے، جو کچھ بھی ہے، مہینے میں ایک دفعہ تو امام سے ملیں، اتنا تو پوچھیں حضرت کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اور امام بھی خوددار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ بولے حضرت ضرورت نہیں تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، جی 1000 روپے کی ضرورت ہے دے دو، نہیں بولے گا۔ ہاں جس کو واقعی ضرورت ہے، جیسے راشن، بجلی، اس کا بل، یا بیماری پر پیسے نہیں ہیں، یعنی سخت ضرورت ہوگی تو ہی آپ سے بیان کرے گا، کیونکہ امام کو یہ ساری چیزیں دین پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانے، لوگوں کو دینا ہے لینا نہیں، تبھی تو امام خاموش رہتا، تبھی تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، تبھی تو وہ ساری مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اپنے اوپر برداشت کرتا رہتا ہے۔ اب خود سوچیں 15-20 ہزار میں آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے تو امام بھی بھائی انسان ہے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، تو وہ کہاں سے چلائے گا؟ جب میں نہیں چلا سکتا تو میرا امام کہاں سے چلائے گا؟ تو ہر ایک نا، اگر اللہ نے واقعی آپ میں سے کسی کو دیا ہے، وہ اپنے امام کی کسی ایک چیز کو لے لے، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ بجلی کا بل ہو، چاہے وہ بیماری پر علاج کے پیسے ہو، ایک چیز یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 500 روپے، مہینے میں ایک دفعہ 100 روپے، مہینے میں ایک دفعہ 1000 روپے، کیا یہ بھی ہم امام کو نہیں دے سکتے؟ ورنہ یاد رکھیے، نہیں مانیں گے کوئی بات نہیں کریں، امام چلا جائے گا، نتیجہ مسجد ویران ہوگی، پھر ہمارے جنازے، پھر ہماری امامتیں، پھر ہماری نمازیں، ہماری جماعت کے ثواب، ہماری عیدیں، ہمارے غسل کوئی نہیں کرے گا، پھر یہی مسجد ہمیں بد دعا دے گی۔ ہاں، مسجد کو ویران کرنے والے کے بارے میں حدیثوں کے اندر ہے، مسجد اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہے، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ان کو بھی ویران کر، جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا ان کو بھی برباد کر۔ اب بتاؤ، مسجد اگر اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے بد دعا کر دے کون بچے گا؟ اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، مسجد کی ضروریات ہو، جو یہ کام کرتے ہیں، مسجد ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مسجد کہتی ہے اللہ انہوں نے مجھے روشن کیا تو ان کو روشن کر، انہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد کر، انہوں نے مجھے سجایا تو ان کی زندگیوں کو خوشبو سے بھر دے۔ ایک مسجد کے لوگوں نے امام کو تعاون نہیں کیا، امام چلا گیا، مسجد میں نماز بند ہو گئی، جانور، کتے، بلے، یہ چیزیں آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگی، مسجد کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ حدیث میں مسجد زمین سے اٹھی اور عرش آدم کی طرف چل پڑی، جب مسجد آسمان کی طرف جانے لگی تو کریم رب نے جبریل کو بلایا، فرمایا جلدی جلدی زمین پہ جا، مسجد میرے پاس نہ آئے، مسجد کو وہیں سے واپس لے جا، وہیں سے واپس لے جا، جنہوں نے مسجد کو ویران کیا میں ان کو ویران کر دوں گا۔ پہلے آسمان تک مسجد نہیں پہنچی، جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے دوڑے، واپس آئے، مسجد کو لیا اور زمین پر تشریف لائے۔ اگر مسجد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی تو پتہ نہیں دنیا والوں پر کیا ہو جاتا، اس علاقے والوں پر کیا ہوتا۔ برائے کرم ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنی مسجد کے امام کو کچھ اہمیت دے، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کریں۔ امام اگر اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جبے کبے پہن رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا پیسہ ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو دین کی عزت ہے، دین کا وقار ہے، دین کا احترام ہے، امام کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھو سفید پوش ہے، وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر اس کے حالات تو دیکھو، وہ گھر میں زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ اگر ہم مساجد کے امام کو لے کر بیٹھے، خدا کی قسم ان کی داستانیں سن کر ہم رو پڑیں۔ ایسے مسجد کے امام ہیں جو 5000 روپے پر پورا مہینہ گزارا کر رہے ہیں، عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ خدا را
اپنے حال پر ترس کھائیے، اپنے مسجد کے امام کو اہمیت دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اللہ کرے اتر جائے آپ کے دلوں میں میری بات، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معلش الا البلاغ۔ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ